یہ گویا کہ سماحت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ہے صداقت۔ صداقت اور عدالت کہو، صداقت کہو، عدالت کہو، صداقت آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ جب صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، یہ آدمی نیک بخت بن جائے گا۔ نیک بخت بن جائے گا تو جنتی بن جائے گا۔ تو چوتھی چیز ہے سعادت، وہ کیا ہے؟ صداقت۔ ہمارے اندر صداقت بھی ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم سچ بولو، گواہی دو، گواہی بھی سچی دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا۔ کوئی بھی ہو اگر گواہی دینے کا معاملہ آ گیا، اپنے نفس کے خلاف پڑھنے دو، مگر گواہی سچی دو، بات سچی کہو۔ والدین کے خلاف پڑھنے دو، والد کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا، بات سچی کہی جائے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے خلاف پڑھ رہی ہے گواہی، پڑھنے دو، بات سچی کہو، گواہی سچی دو۔ جب گواہی سچی دی جائے گی، بات سچی کہی جائے گی، صداقت ہمارے اندر آئے گی، تو ایسی صداقت ہونی چاہیے جیسی صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی۔ ایسی صداقت ہمارے اندر، اللہ ہمیں ایسا صدیق بنا دے، ایسا صداقت والا بنا دے جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت میں آپ کو بتلاؤں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا عورت آئی۔ دیکھو اس بوڑھیا کا جذبہ، اس بوڑھیا کا جوش، اس بوڑھیا کا ایمان۔ وہ بوڑھیا عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایک لڑکا ہے جس کا نام مالک ابن سنان ہے، وہ روزانہ تیاری کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، تلوار سے ورزش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ تلوار ہوگی اور نبی کا حلق ہوگا، نبی کا گلا ہوگا، میں نبی کو قتل کروں۔ میرا بیٹا یوں کہتا ہے، روزانہ تیاری کر رہا، ورزش کر رہا، تلوار کو کبھی دائیں کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، کبھی سامنے کرتا ہے کہ ادھر سے آئیں گے یوں مار دوں گا، ادھر سے آئیں گے یوں مار دوں گا، سامنے سے آئیں گے ایسے قتل کر دوں۔ وہ تیاری کر رہا ہے، ورزش کر رہا۔ بوڑھیا نے اللہ کے نبی سے جا کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے، میرا بیٹا اسلام لے آئے، میرا بیٹا آپ سے محبت کرنے والا ہو، میری یہ تمنا۔ وہ آپ کے قتل کی تیاریاں کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا دی، اے اللہ، مالک ابن سنان کو، اس بوڑھیا کے بیٹے کو ہدایت دے۔ مالک ابن سنان کو ہدایت مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، ادھر سے مالک ابن سنان بھاگے ہوئے آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑ گئے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنا تھا۔ یوں کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد کہیں اللہ کے رسول جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول جب جہاد میں جا رہے ہیں، مالک ابن سنان نے کہا، یہ نوجوان تھا، نئی امنگیں تھی، نیا جوش تھا، نیا جذبہ تھا، نیا ایمان تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بھی جہاد میں چلوں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، چلیے۔ اب یہ نوجوان، نو مسلم، نیا جذبہ رکھنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ چلا جاتا اور جنگ میں جا کر یہ
नया सहाबी, नौजवान सहाबी, खूब लड़ा, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, शहादत का दर्जा पा लिया। अब 1-2 हफ्ते के बाद जब जिहाद से वापस आए, मदीनतुल मुनव्वरा की औरतें जो जिहाद के लिए जाते थे, जब फिर वो वापस आते थे तो मदीने की औरतें उनका इस्तकबाल किया करती थी। औरतें इस्तकबाल के लिए निकली कि मुजाहिदीन आ रहे हैं, किसी का बेटा आ रहा है, किसी का शोहर आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, तो इस्तकबाल कर रही हैं सारी औरतें। वो औरत जो बुढ़िया थी, जिसका बच्चा गया था, वो भी अपने बच्चे के इस्तकबाल के लिए आई कि मेरा बच्चा नौजवान था और मेरा बच्चा नया नया इस्लाम लाया था, मैं भी आज उसका इस्तकबाल करूंगी। वो जिहाद से वापस आ रहा है। बहरहाल औरतें खड़ी हैं, जिहाद वाले आ रहे हैं, मस्जिद नबवी में आकर जमा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस बुढ़िया औरत ने देखा कि अल्लाह के रसूल आए। अल्लाह के रसूल को पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस मजमे में, इन आने वालों में, इन मुजाहिदीन में मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है, कहां गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर सोचा और यूं कहा कि पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। बहरहाल अल्लाह के नबी चले गए, सहाबा चले गए, फिर और मुजाहिदीन के आ रहे हैं, सहाबा आ रहे हैं। वो बुढ़िया एक दूसरे सहाबी से पूछती है कि मेरा बेटा भी था, वो नजर नहीं आ रहा, कि अभी अभी अल्लाह के रसूल गए हैं, उन्होंने क्या कहा है? कि उन्होंने यूं कहा है कि पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक से पूछना। अबू बकर नजर नहीं आ रहे हैं। फिर और कोई सहाबी आए, उनसे पूछा कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आगे गए हैं, उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक पीछे आ रहे हैं, उनसे पूछना। कि ठीक है, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। बहरहाल आते रहे, आते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। बुढ़िया खड़ी है, इंतजार में खड़ी है, मेरा बेटा आएगा, मैं भी इस्तकबाल करूंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। इस बुढ़िया ने कहा अबू बकर सिद्दीक से, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरा बेटा कहाँ है? सब लोग आ गए, सारे मुजाहिदीन आ गए, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उस औरत का चेहरा पढ़ रहा था, वो परेशान थी, बेचैन और बेकरार थी। मैं सोचने लगा इसे क्या जवाब दूं। अगर ये कहूं तेरा बेटा मर गया तो ये खुद मर जाएगी, इसकी ऐसी हालत हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते रहे, क्या कहूं क्या ना कहूं। बेटा मर चुका था, शहादत पा चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बुढ़िया से ये कहा कि अल्लाह के रसूल, वो बुढ़िया से कहा अल्लाह के रसूल गए हैं, वो क्या कहकर गए हैं? बुढ़िया ने कहा कि वो तो ये कहकर गए हैं पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे पूछना। अब मैं आपसे पूछ रही हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे रहे कुछ देर। कहा उस बुढ़िया से कि सब्र करो, तेरा बेटा पीछे आ रहा। उन्होंने भी यही कह दिया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पल्ला पसार लिया, दुआएं मांगनी शुरू कर दी, आंखों से आंसू जारी हो गए। हे अल्लाह, तू तो बड़ा कादिर है, कुदरत वाला है। तो हजरत ईसा की जबान पर, हजरत ईसा के मांगने पर मुर्दों को जिंदा कर देता। हजरत ईसा ने कहा इसको जिंदा कर दो, वो जिंदा हो गया। मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे
حضرت عیسیٰ کی زبان پر، اے اللہ کل میں قیامت میں میدان محشر میں جب نبی مجھے دیکھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا نبی کو؟ نبی کے سامنے چہرہ کیسے کروں گا؟ میں جھوٹ بول گیا ہوں، میں نے کہہ دیا ہے کہ تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ بیٹا مر چکا ہے۔ اے اللہ بیٹا تو مر گیا ہے، بیٹا ختم ہو گیا ہے، اے اللہ آپ اسے زندہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ طاقت۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دعائیں کر رہے، اللہ نے دعا سن لی اور مالک ابن سنان کو زندہ کیا، مالک ابن سنان کو لباس پہنایا۔ مالک ابن سنان تھوڑی دیر کے بعد چلے آ رہے، اس بڑھیا نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا، خوشی خوشی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں وہاں بیٹھ گئے جہاں جوتے نکالتے، لوگوں نے جوتے نکال رکھے ہیں، آگے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں بیٹھ گئے، رو رہے ہیں کیا ہوگا، میں جھوٹ بول گیا ہوں، آج تک زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ اے اللہ میں آج جھوٹ بول گیا، کل کیا منہ دکھاؤں گا نبی کو؟ بہرحال اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی سن لی، تو اسے کہتے ہیں صداقت۔ جب اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی سن لی اور وہ نوجوان مالک ابن سنان اپنی اماں کے ساتھ نبی کے پاس آ کر بیٹھا، نبی کی مجلس میں بیٹھا، نبی حیران، نبی پریشان ہے، نبی کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مالک ابن سنان تو مر چکے تھے، شہادت کا درجہ پا لیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گئے، ہمارے درمیان میں کیسے آ گئے؟ بڑا تعجب میں ہے اللہ کے نبی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے مالک ابن سنان مر گیا تھا، مگر ابوبکر صدیق نے دعا کی ہے، اس کی دعا پر ہم نے زندہ کر۔ تو یہ تھے صدیق، یہ تھی صداقت، اسے کہتے ہیں صداقت۔ اسی کو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سماحت، صداقت، طہارت، انابت، یہ چاروں چیزیں جب آدمی میں آ جائیں گی تو وہ سعادت مند بن جائے گا، سعید بن جائے گا، نیک بخت بن جائے گا۔ یہی ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو غار حرا، جو غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے۔ ابوبکر صدیق کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس دنیا سے گویا کے جانے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دو وصیتیں کی، دو نصیحتیں کی۔ اے عائشہ میں تجھے دو وصیت، دو نصیحت کرتا ہوں۔ ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جا کر بٹھا دینا، وہاں جا کر چارپائی رکھ دینا روزہ مبارکہ کے سامنے۔ اگر روزہ مبارکہ کا دروازہ کھل گیا تو وہاں پر مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سب جانتے ہیں حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ، وہیں جنت البقیع بھی ہے کہ یہاں دفن کرو یا جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا۔ دوسری وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ مجھے جو کفن دینا وہ پرانے کپڑوں میں دینا، نئے کپڑے نہ لانا۔ میری دو چادریں رکھی ہوئی ہیں، انہی چادروں میں کفن دے دیں۔ جیسے آج کل بہت سے حاجی جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، وہ وہاں سے آب زمزم کے پانی میں اپنے احرام بھگو لاتے ہیں
کہ بھائی مجھے اس میں کفن دینا، بات کوئی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کی 2 وصیتوں میں سے پہلی وصیت پر تو میں عمل کروں گی، مگر یہ دوسری وصیت جو آپ فرما رہے ہیں کہ پرانے کپڑوں میں کفن دینا، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم مجھے بیت المال میں کفن کے بہت کپڑے رکھے ہیں، چادریں ہیں، نئے نئے کپڑے ہیں، تم ان میں پھر مجھے کفن دو گی؟ یہ نہیں ہوگا، وہ تو یتیموں کا مال ہے جو وہاں بیت المال میں رکھا ہے، تم پھر یتیموں کے مال میں مجھے کفن دو گی؟ چنانچہ یہ تنہا شخص ہے، واحد شخص ہے حضرت ابو بکر صدیق، تاریخ شاہد ہے کہ ان کی پرانی چادروں میں انہیں کفن دیا، ورنہ نئے نئے کپڑوں میں کفن دیا جاتا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ تھے صدیق، ان کی صداقت آپ نے دیکھی، دعا کی، ایک کیا ہے مردہ زندہ ہو گئے، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو طہارت، انابت، سماحت، صداقت، اس کے بعد میں نمبر آتا ہے سعادت کا۔ آدمی سعادت پر پہنچ جائے گا، نیک بخت ہو جائے گا، نیک بختوں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور نیک بختی کے لیے میں نے یہ 4 چیزیں آپ کو بتلا۔ ایک اور آیت پڑھی تھی میں نے